کب؟ بات سمجھنے کی، یہاں جوانی ملی تو گئی تو پھر واپس نہ آئی۔ جتنے ڈاکٹروں کے پاس گئے، جتنے پیروں کے پاس گئے، جتنے مرشدوں کے پاس گئے، جس کو بھی ہم نے وسیلہ بنایا، جوانی دوبارہ واپس نہیں آئی، گئی پھر واپس نہیں آتی، لیکن وہاں آئے گی اور واپس جائے گی نہیں۔ بس جنت ہے ہمیشہ کی جوانی کی نگری، وہاں ہم سارے ہمیشہ جوان رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ جو جنت جانا چاہتا ہے بآواز بلند اللہ نے یہی فرمایا کہ میں نے بہت بڑا انعام، بے نظیر و بے مثال انعام، تیرا تصور بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں تک جنت میں تیرے لیے انعامات موجود ہیں۔ لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ آنکھ نے دیکھی ہیں وہ نعمتیں، نہ کان نے سنی ہیں وہ نعمتیں جو اللہ نے تیرے لیے جنت میں تیار کی۔ لیکن چلو ایک جملہ اور بھی عرض کر لوں، یہ جنت میں جانے کا پروگرام فقط کھانے پینے کے لیے نہیں، بہترین اور راحت زندگی گزارنے کے لیے یہ کچھ اور بھی ہے۔ ایک ہوتی ہے جسمانی غذا، ایک ہوتی ہے روحانی غذا۔ اس وقت آپ اس بارگاہ میں بیٹھے ہیں، کوئی غذا آپ کو مل رہی ہے، کوئی چاول تقسیم ہو رہے ہیں، کوئی حلوہ تقسیم ہو رہا ہے، کوئی کھانا تقسیم ہو رہا ہے، نہیں، آپ کو جو کچھ دیگ سے پک کے ملتا ہے وہ ہوتی ہے جسمانی غذا، اور جو کچھ ممبر سے ملتا ہے وہ ہوتی ہے روحانی غذا۔ یہ جسمانی غذا زیادہ قیمتی ہوتی ہے یا روحانی؟ لیکن جو حقیقت بین نگاہیں اور جو حق اور سچ کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، ان کو شک نہیں کہ جسمانی غذا کی وہ اہمیت نہیں ہے جو روحانی غذا کا نام علم ہے، روحانی غذا کا نام ایمان ہے، روحانی غذا کا نام عقیدہ ہے، روحانی غذا کا نام صحیح عمل ہے، اخلاق ہے، شرافت ہے، دیانت ہے، امانت ہے، سخاوت ہے، حیا ہے، وفا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ روحانی غذا ہے۔ اب جنت میں جو تشریف لے جاؤ گے فقط جسمانی غذاؤں کا سامان ہونا چاہیے یا کچھ روحانی غذاؤں کا؟ کیا چاہتا ہے دل؟ کچھ روحانی غذاؤں کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے نہیں روحانی غذا تو بس تمام شد، آگے تو کوئی روحانی غذا کا سلسلہ ہی بنتا نظر نہیں آتا، بس جو ترقی تھی یہاں ہو چکی۔ نہیں میرے عزیز، کم از کم اتنا بتا، معرفت توحید محدود ہے یا لا محدود؟ امیر المومنین جو فرماتے ہیں لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود، اللہ وہ ہے لا حد لہ ولا ند لہ، جس
کی کسی صفت کی کوئی حد نہیں، جس کے علم کی کوئی حد نہیں، جس کی قدرت کی کوئی حد نہیں، جس کے کسی کمال کی کوئی حد نہیں۔ جب وہ لامحدود کمالات کا مالک ہے تو ان کمالات کی معرفت بھی لامحدود ہونا چاہیے یا محدود ہونا چاہیے؟ نہ اس کی ذات محدود، نہ اس کے صفات محدود، نہ اس کے اختیارات محدود، اور جب وہ ہے ہی لامحدود تو اس کی پہچان کیسے محدود ہو جائے، اس کی معرفت کیسے محدود ہو جائے؟ اور جب اس کی معرفت لامحدود ہے تو پھر جنت میں آیا سلسلہ معرفت الہی آگے بڑھنا چاہیے یا رک جانا چاہیے؟ یہاں ہماری معرفت الہی بے شک کے متفیل تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام ایک حد تک پہنچتی ہے، معرفت ہے ایک حد تک پہنچتی ہے، ہر ایک اپنی اپنی ایک حد رکھتا ہے، لیکن یہ معرفت تجھے ملی ہے محمد و آل محمد سے بالواسطہ۔ میرے نفس کو آپ سمجھ گئے، جو کچھ معصومین نے بیان فرمایا وہ بواسطہ محدثین، بواسطہ راویان، بواسطہ علماء، بواسطہ خطباء، بواسطہ مقررین اب تک پہنچا۔ تو معصومین کی تعلیمات جو معرفت الہی کا وسیلہ ہے وہ آپ تک پہنچی ہے بالواسطہ، لیکن جنت میں تو یہ واسطہ ختم ہو جائے گا اور آپ ڈائریکٹ شاگرد حسنین بن جائیں گے، بلا واسطہ آپ کا استاد حیدر کرار، بلا واسطہ اپنے استاد انبیاء باصرف ہو جائیں گے۔ بعض روایات میں یہ بات ہے کہ اگر ایک طالب علم دوران طلبگی فوت ہو جاتا ہے تو عالم برزخ میں حضرت ابراہیم کا شاگرد بنا دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا نا کہ سلسلہ وہاں بھی جاری ہے، جسمانی غذاؤں کا بھی جاری ہے، روحانی غذاؤں کا بھی جاری ہے۔ معرفت ترقی کرتی چلی جائے گی، آپ جنت میں اور ترقی اور ترقی اور ترقی، نہ کہیں حد ختم ہوگی، نہ جنت کی حد ختم ہوگی، نہ جسمانی غذاؤں کی حد ختم ہوگی، نہ روحانی غذاؤں کی حد ختم ہوگی۔ مزہ آئے گا جنت میں، یہ نہیں پروگرام بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اگر پروگرام بنتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے خواہش نفس پہ کنٹرول۔ جس پہ کنٹرول کر وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا۔ یہ جیسے تو سنتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا طَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب اگلا جملہ ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اس نفس کی خواہش فجور کو دبا دیا اور تقوی کے مطابق آگے اس نے سفر کیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اسی کا ٹھکانہ بنے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی خلق الملائکہ
فركب فيهم العقل وخلق البهائم فركب فيها الشهوة وخلق بني آدم فركب فيهم العقل والشهوة فمن غلب عقله على شهوته فهو أعلى من الملائكة ومن غلب شهوته على عقله فهو أدنى من الخلق. میں عرض کر رہا تھا کہ عارف حقائق کائنات کا نام علی ہے. سائنس بیچاری اور سائنسدان مصروف ہیں اسرار کائنات کی تلاش میں. ایسا ہے یہ کائنات کی چیزوں کے اندر جو اللہ نے چیزیں چھپا کر رکھی ہیں وہ ان کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے میں مصروف. کوئی ایک چھوٹا سا راز اگر کوئی سائنسدان ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ نوبل پرائز کا مستحق قرار ہے نا. نوبل پرائز دنیا کا سب سے اونچا انعام ہے. اس اونچے انعام کا مستحق قرار پاتا ہے وہ سائنسدان جو دقت محنت زحمت کاوش کر کے کسی ایک کائنات کے چھوٹے سے راز کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن آپ تعلیم یافتہ حضرات بیٹھے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ کل اگر ایک راز کو ڈھونڈ کر ایک سائنسدان نے نوبل پرائز حاصل کیا تھا تو کیا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد اسی راز کے متعلق ایک اور سائنسدان اس کو غلط قرار دے دیتا ہے اور کہتا ہے ایسا نہیں, اس میں یہ بات بھی موجود ہے, اس کو بھی نوبل پرائز ملتا ہے. سلسلہ چل رہا ہے. معلوم ہوا ایک راز تک ایک سائنسدان پہنچتا ہے, وہ ایک سطح تک پہنچتا ہے. اب اس کے نیچے ایک اور راز چھپا ہوا ہوتا ہے جس تک وہ نہیں پہنچا ہوتا. دوسرا آتا ہے وہ اس نچلے راز کو حاصل کر دیتا ہے, لیکن اس کے نیچے بھی ایک راز چھپا ہوا ہوتا ہے. اللہ کی مخلوق میں اتنے راز ہیں, اتنے راز ہیں کہ صدیوں سے تحقیق کرنے والے ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں, لیکن حرف آخر تک نہیں. آپ بتائیں کہ چھوٹی سی چیز ہے آنکھ, اس پہ ریسرچ ختم ہو گئی یا جاری ہے؟ کب سے شروع ہوئی تھی؟ چلو اور کچھ نہ صحیح, آپ لقمان حکیم کے زمانے سے, ابن سینا کے زمانے سے دیکھ لیں, جتنے بھی ابتدائی اساتذہ حدیث اور ارسطو اور یہ اور وہ سارے گزرے جن کا تعلق علم طب سے تھا, انہوں نے آنکھوں کی ریسرچ کا آغاز کر لیا تھا. صدیاں بیت گئیں, لاکھوں تحقیق کرنے والے اس ایک آنکھ کی تحقیق میں مصروف رہے, رازوں پہ راز لیتے رہے, امت کے سامنے رکھتے رہے, بڑے بڑے انعامات اور ڈگریاں پاتے رہے. لیکن میں پوچھتا ہوں آخر ریسرچ ختم کیوں نہیں ہوئی؟ ایک آنکھ پہ ریسرچ جاری ہے یا نہیں؟ چین میں, جاپان میں, کینیڈا میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, فرانس میں, جہاں جہاں تحقیق زیادہ گہری ہے اور جہاں ترقی علمی بہت زیادہ ہے وہاں ریسرچ بھی بہت, اور کتنے لگے ہوئے ہیں ریسرچ پر. یونیورسٹیاں کھلی ہیں, تحقیقاتی ادارے موجود ہیں, ریسرچ سینٹر موجود ہیں, اور تحقیق کر رہے ہیں. ایسا نہیں کرتے کہ ایک نقطے پہ پہنچے ہیں بس ختم ہو گئی بات, آگے کچھ نہیں ہے. معلوم ہوا نا آگے بھی بہت کچھ ہے, ابھی آگے بھی بہت کچھ ہے, اور اس کو ڈھونڈنا ہمارا فریضہ ہے. سائنس نام ہی تلاش کا ہے, سائنس نام ہی جستجو کا ہے. جتنی جستجو کرتے چلے جاؤ گے, اور اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے, اے انسان تجھے جستجو عطا فرمائی, تیرے اندر جذبے جستجو خلق کیا ہے, اور تو اس جستجو کے جذبے سے سرشار قدم آگے بڑھاتا رہتا ہے, اور تحقیق
جاتا ہے اور گہری سے گہری تحقیق کرتا رہتا ہے اور رات لیتا رہتا ہے، لیکن ذرا دیکھ تو صحیح کہ تجھے اللہ خبر دیتا ہے کہ میری کائنات کو دیکھ، پھر دیکھتا بھی رہو، غور کرتا بھی رہو۔ ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، لیکن تو تھک جائے گا میری کائنات کے آخری راز تک نہ پہنچے۔ اور کتنا عظیم ہے وہ جو فرماتا ہے لو کشف الغطاء مدت تو یقینا، اگر پردے ہٹ جائیں علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا علم کسبی اور ہوتا ہے، علم لدنی اور تو کیا آپ کو کوئی اس کائنات کے رازوں سے آشنا علی جیسا ملے گا؟ ہاں ایک ہستی ہوگی جس کے سامنے علی بھی کہے گا تو محمد کے غلاموں میں سے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یہ جو شیعہ ہے نا یہ علی کے فضائل بڑے پڑھتا ہے، یہ رسول کے فضائل نہیں پڑھتے۔ تو میرا جواب یہ بابا ہم تو ایک غلام کے فضائل پڑھ رہے ہیں، جب غلام ایسا ہے تو آقا عارف حقائق کائنات علی اتنی خوبصورتی سے تجھے سمجھا رہا ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا، ان میں عقل رکھی، بس ملائکہ بے عقل مخلوق ہے یا عقل مند؟ فقط آٹومیٹک مشینیں ہیں یا کچھ سمجھتی ہیں؟ عقل کا کام کیا ہے؟ آپ کو بھی ملا ہے نا؟ تو ذرا سنی مولا بھی فرماتے ہیں اللہ نے خلق الملائکہ فرکب فیہم العقل، ملائکہ کو خلق کیا تو ان کو بھی عقل کے نور سے نوازا۔ وخلق البہائم فرکب فیہا الشہوہ، اللہ نے ان جانوروں چوپایوں حیوانوں ان کو خلق کیا، ان میں شہوت کو ترتیب دیا، یعنی خواہشات۔ جانوروں میں خواہشات ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں ہمہم بطونہم، ان کا مقصد پیٹ بھرنا، پیٹ بھرا سو گئے، پھر جب پیٹ خالی ہو گیا پھر اٹھے پھر کھانا شروع کر دیا، اگر جنگل میں ہے تو چرنا شروع کر دیا، اگر کہیں گھر میں ہے تو بھی کھانا شروع کر دیا، کھانا نہ ملے تو رونا شروع کر دیا، مل گیا تو پھر کھانا شروع کر دیا۔ یہی کچھ ہے ان کا کام، ہمہم بطونہم، اور باقی جو کام ان کے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، جب وہ حضرت تولید بھی کرتے ہیں اور یہ بھی سارا سلسلہ ان کا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ حیوانوں کو اللہ نے عقل اتنی نہ دی جتنی خواہشات عطا، اور خواہشات بھی تقسیم کر دی، کبے کی خواہشات کچھ اور ہیں، لومڑی کی خواہشات کچھ اور ہیں، شیر کی خواہشات کچھ اور ہیں، گیدڑ کا سلسلہ کچھ اور ہے، مختلف تقسیمیں ہیں، یہ سب کچھ ان کے اندر تقسیم ہے۔ ان کو خواہشات دے دی، ملائکہ کو عقل دے دیا۔ اب تیسرا جملہ وَخَلَقَ بَنِي آدَمَ فَرَكَّبَ فِيهِمُ الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ، حضرات بنی آدم باواز بلند صلی
پوچھنا چاہیے کہ میرے پاس عقل ہے یا نہیں، اور کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ میرے اندر خواہشات ہیں یا نہیں۔ جی جیسے آپ کسی سے جا کے نہیں پوچھتے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ پیاس اپنے آپ کو خود جنوا لیتی ہے یا کسی سے پوچھنا پڑتا ہے؟ بھوک بھی اپنے آپ کو خود بدلا دیتی ہے یا کسی سے استاد سے سیکھنا پڑتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس